اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آج میں آپ کے ساتھ موضوع شیئر کر رہا ہوں وہ میرے اس مقصد کا سمجھے 100% جو ہے اس چیز کا ایک مقصد ہے، جس سسٹم سے میں ایک سارا پلیٹ فارم یہ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں تک جو میں میسج پہنچانا چاہتا ہوں اس کی ایک جو ہے آپ ایک شکل دیکھ لیں یا ایک جو ہے اس کا ایک مقصد دیکھ لیں یا اس چیز کا میسج دیکھ لیں، تو وہ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ موضوع۔ تو میں آج جو آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی وہ ایک مزدور کے بارے میں ہے، مزدور حضرات کہہ لیں، ان کے بارے میں ہے جو مزدور حضرات ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارے مزدور حضرات ہیں بھائی، اب سوچنے کی بات جو ہے یا اس پہ جو بات کرنے کی ہمیں جو حق بنتا ہے اس پہ بات چیت کرنے کا، تو ان مین موضوع پہ میں آج جو ہے نا بات چیت آپ کی طرف پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس بات کو میں موضوع کا جو ہے نا وہ حصہ بناؤں گا۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، مزدور آدمی اور آج کی مہنگائی۔ تو دیکھیں معاشرے کے اندر جو چیزیں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں انسان کے ارد گرد، تو انسان اگر سوچ لے تھوڑا سا کہ یہ جو لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، یہ انتہائی ہمارا بڑا اثاثہ ہے، اس کے باوجود ایک انسان ہے، ان کے بھی اس طرح مسائل ہیں جس طرح آپ کے مسائل ہیں، جس طرح آپ کا گھر ہے اس طرح انہی کا گھر ہے، جس طرح آپ کی فیملی ہے انہی کی فیملی ہے، جس طرح آپ کا ایک شریکہ یا اس طرح کا کوئی آپ کے اندر اتار چڑھاؤ والا سسٹم ہوتا ہے، آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، تو اسی طرح ایک مزدور کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کسی لیول پہ جا کے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو سیٹ کر سکے۔ تو لہٰذا ہم اس میں بات کریں گے جو آج کے مزدور کے حوالے سے ہے کہ مزدور کی آہ و پکار یا ایک خواہشات یا اس کا کہیں پہ سٹک ہو جانا یا کہیں پہ وہ جو ہے اپنی خواہشات کو کہیں پہ دفن کر دیتا ہے اور کوئی اور ہی سوچ بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے ورکنگ کی ہے، ورکنگ کر کے آپ کے ساتھ وہ موضوع شیئر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اچھی بات آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کو کچھ میسج ملے، آپ عملی زندگی میں اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے جو ورکنگ کی، میں نے پوچھا ایک دو مزدوروں سے، میں نے کہا بھائی آپ 600 روپے یا 500 کے قریب دہاڑی کماتے ہو، تو کیا آپ خوش ہیں اس حوالے سے، یا آپ کا کیا کچھ خواہشات بتاؤ یا کوئی چیز مجھے ایسی بتاؤ کہ آپ کی کوئی خوشحالی کا نظام یا اس معاشرے کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے اس ملک پہ یا کوئی آپ کے کیا حقوق، کیا سوچ کیا رکھتے ہو آپ۔ تو میں نے اس طرح کے کچھ سوال اس سے کیے، تو اس نے مجھے جو ہے نا ایک دم جواب دیا۔ اس نے کہا بھائی مزدور کی کیا لائف ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کی بھی لائف ہے، ہر سکیل کے بندے کی اپنی اپنی لائف ہے، تو آپ کی کیا مطلب آپ کا کہنے کا کیا ہے کہ آپ کی کیا لائف نہیں ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا یار آپ کو پتہ ہے کہ ہم 500 سے 600 روپے دیہاڑی کماتے ہیں، وہ بھی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کام نہیں ملتا، کبھی ہمارے ہاں کوئی ایشو بن جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں۔ کیونکہ مہنگائی ہی اتنی ہے کہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہماری لائف کا وہ مزہ نہیں ہے، ہم خوش نہیں ہیں۔
تو میں جو جس موضوع پہ آج آپ کو اس پہ لے کے آ رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا ایک اچھا میسج دینے کا، تو ورکنگ پوزیشن کے ساتھ، تو میں نے اس مزدور کے حال حوال پوچھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ 500 روپے کماتے ہو، کیا کیا چیزیں لیتے ہو اور کیا کیا آپ کے اخراجات ہیں. تو اس نے مجھے سیم سٹوری، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے ہم بھی اسی معاشرے کے بندے ہیں، بہرحال میں اس کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس نے بتایا بھائی بات یہ ہے، آپ ہی کی طرح کا ہمارا نظام ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا مکان اپنا بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، ہم مطلب کچھ پیسہ کچھ جمع کر لیں، یا کوئی اپنی بیٹی کی یا جو ہے یا اپنی بہن کی وہ شادی یا اس طرح کا یا کوئی ایسا معاملہ. تو لہٰذا ان کی 2-3 جو خواہشات ہیں وہ عام انسان کی، ہر بندے کی ہوتی ہے، مکان، شادی، یہ تھوڑا بہت ریسورس تو اس طرح کا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری کوئی لائف نہیں ہے، ہم بعض دفعہ تھک بھی جاتے ہیں اور شکوہ تو کرتے ہیں، مثال کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بس اللہ دے رہا ہے، اللہ کا شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن اس بندے نے مجھے کہا مجھے جو ہے ایک ان لوگوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم 500 روپے کما کے، جو مین پوائنٹ میں نے اس کا نوٹ کیا اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ نے غور سے سوچنا ہے اور اس معاشرے کو مد نظر رکھ کے آپ اس بات کو آپ غور کر کے سنو کہ اس سے میں نے جب پوچھا تو اس نے کہا بھائی مجھے 500 روپے 600 روپے سے ایشو نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس مہنگائی میں 500-600 روپے کما کے جاتے ہیں تو لہٰذا دنیا دار ایسا نظام ہے کہ ان کو کبھی عقل آتی نہیں ہے، شعور کبھی نہیں آتا ان لوگوں کو. وہ اس طرح یہ ہے کہ اگر بندہ ایک 500-600 کمانے والا بندہ ہے تو معاشرے میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، معاشرے میں اس کو کوئی اتنا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو وہ کہتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری جھوپڑیاں ہوتی ہیں یا ہمارے کچے مکان یا رینٹ پہ مکان ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے بچوں پہ ان کی جو ہے ان پہ ہنسا جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی حسد کرتے ہیں لوگ. تو جو ریسورس والے ان کے رشتہ دار لوگ ہیں یا اس طرح کے کوئی ساتھ والے لوگ ہیں یا ان کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، مطلب ایک چھوٹی جاب پہ لگا ہوا بندہ ہے اس پہ ہنستے ہیں کہ یار یہ جو بندہ یہ مزدوری کر رہا ہے تو یہ اس نے کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں بس اس چیز سے مجھے کچھ نفرت ہوتی ہے کہ لوگ محبت نہیں دیتے، لوگ محبت دیں تاکہ میں ایک حلال رزق کما کے جا رہا ہوں، میں اپنی خون پسینے کی کمائی کما کے جا رہا ہوں، تو لوگ مجھے بڑی محبت دیں، عزت کی نگاہ سے دیں، ایک اخلاقیات کا ایک سسٹم ہو. تو اخلاقیات تو وہ لوگوں میں ہے نہیں، کیونکہ بات آ جاتی ہے اسکیل کی، وہ مزدور آدمی باقی کو کس لیول کے بندے. تو لہٰذا یہ معاشرے کا سسٹم ہے. تو لہٰذا جو میں آپ کو ان لوگوں کو ٹارگٹ جو کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہمارے مزدور لوگ ہیں ان کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے. دیکھو معاشرہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد جو لوگ ایسے ہیں جو مزدور لوگ ہیں، جو ایمانداری سے اچھے کام کر رہے ہیں اور صحیح رزق کما رہے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور 2 نمبری کوئی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ چوری چکاری یا اس طرح کا کوئی معاملات ان میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کوئی برا پن یا کوئی نشہ ٹائپ اس طرح کی نہیں ہے، بس اپنے بچوں کی روزی کرتے ہیں. تو آپ ارد گرد کے جو لوگ ہو، جو ریسورس والے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، تو وہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں، ایک کمبائن سسٹم سے پیسہ جمع کریں. پیسہ جمع کر کے کوئی احسان مند کوئی ایسی سسٹم نہ ہو، اللہ کو مد نظر رکھ کے کہ ہم نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، تو وہ پیسہ اکٹھا کر کے اس غریب کا مکان بنوائیں، یا اس کے جو بیسک مسئلے ہیں، یا اس کے گھر میں کوئی رشتہ بیٹھا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملات ان کے گھر میں بیماری ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سولو ہو سکے ایزی سسٹم سے. یا اس کی دیواریں نہیں ہیں یا مکان نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں پیسہ لگتا ہے بہت. تو ان چیزوں کی ذمہ داری آپ پہ ہے، آپ کے محلے داروں پہ ہے
یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ آپ کا بھی خیال بنتا ہے۔ اچھا تو پھر اس کے بعد اور ہو سسٹم کہ مزدوری جو لیول کے لوگ ہیں، مزدور تھوڑے پیسے کمانے والے جو چند پیسے کماتے ہیں، جس طرح 500-600 والے، اس بندے نے مجھے کہا کہ بھائی لوگوں کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ تو جب احساس ختم ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا بڑے برے رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک طرف جو لوگ مزدور ہوتے ہیں یا ان کی فیملیز ہوتی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ بری نیگیٹیوٹی میں آ جاتے ہیں، برے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا جو بات ہے کہ ان لوگوں کی اس طرح ہیلپ کرنی ہے آپ نے۔ ایک تو آپ کو میں نے یہ فارمولہ بتایا کہ آپ ارد گرد دیکھیں چیزیں کہ وہ لوگ کو کیا چیز ضرورت ہے۔ ان کے گھر میں رشتہ بیٹھا ہے، ان کے گھر جہیز نہیں ہے، یا ان کا کوئی مکان نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی بیمار ہے ان کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی آپ نے ان کو جو ہے نا ہیلپ کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہیلپ ہو گئی، اور دوسرا جو نظام ہے معاشرے کے اندر جو لوگ ریسورس والے ہیں وہ آہستہ آہستہ چند پیسے اکٹھے کر کے ایک بہترین معاشرے کو بنا سکتے ہیں۔ نظام وہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اپنا پیسہ جو ہے نا اکٹھا کر لیں، ایک کمیٹی بنا لیں، کمیٹی بنا کے جو محلے کی کمیٹی ہو اس ایریے کی، جو مثال ان غریبوں کے گھر میں آتے ہیں ان کو ایک کمبائن سسٹم سے جمع کر لیں کہ یہ لوگ حقدار ہیں اور ان کی ہر طرح سے ہیلپ کرنی ہے، اور یہ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے ایریے کے ہیں، لہٰذا یہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے ہماری تعریفیں کریں، یہ نہ ہو کہ گلہ کریں۔ اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھے مسلمان ہونے کا، ایک اچھے پاکستانی ہونے کا آپ ثبوت دینا ہے آپ نے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے ایک تو وہ دوسرا میرا فارمولہ ہے پہلا یہ کہ آپ نے ان کی جو ہے نا اس طرح مدد کرنی ہے۔ ان کے گھر میں کوئی رشتہ بیٹھا ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، تو ایک تو آپ نے اس طرح کی ہیلپ کرنی ہے۔ دوسری ہیلپ سب سے جو ہے وہ سب سے زبردست جو ہے وہ ہے ریاست کی ذمہ داری، لیکن ریاست اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے ایسا ہونا ہی پاسبل نہیں ہے۔ اگر پاسبل ہو بھی گیا تو اس طرح کے لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں جو اس طرح کا پورا نظام ٹھیک کر سکے۔ لہٰذا کچھ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں 30% اگر ریاست کی ذمہ داری ہے، 70% آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی اس معاشرے کو دیکھو، آپ بھی اس ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو۔ تو لہٰذا جو دوسرا میرا آپ کو ایک فارمولہ میں دینا چاہتا ہوں ان مزدوروں کے حوالے سے، ان کی خوشحالی کے حوالے سے، اور آپ کی ایک بہترین ماحول بنانے کے لیے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کمیٹی محلے کی بنا کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ پیسہ اکٹھا کر کے آپ پرائیویٹ جو ہاسپٹل کھڑے ہیں، جو مثال ادھر ادھر نزدیک آپ کے ہوتے ہیں، کلینک ہوتی ہیں، تو آپ ایک کارڈ بنوائیں ان کو، یا ان کو کچھ پیسے دیں۔ یہ ایک محلے کا نظام ہو ایسا کہ بھئی جو غریب ہے اس کی جو دوائی کا سسٹم ہے، اس طرح ان کو ایک دوائی ملنی چاہیے۔ تو اس طرح آپ رل مل کے جب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، وہ 500 روپے سے بھی بڑا بہت خوش ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کا جو ہے مسئلہ حل کر دیا۔ مکان والا یا کسی جو ان کے گھر میں بیمار تھا یا کوئی رشتے کا مسئلہ تھا، سولو ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ ہوتا ہے میڈیسن کا۔ تو میڈیسن کا جو نظام ہے وہ بھی آپ نے اس کو کر لیا۔ ایک محلے میں کمیٹی ہو، ایک آپ گاڑی لے سکتے ہیں، مطلب ہے کیری شیری اس طرح کا کوئی سسٹم جو مریض کو کسی کلینک میں، کسی ہاسپٹل میں اس کو شفٹ کر سکے۔ تو آپ اس طرح کا 3-4 سسٹم کر لو، معاشرہ بڑا زبردست ہو جائے گا، سکون میں ہر چیز آ جائے گی۔ تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مسئلے سولو ہو جائیں گے۔ اس کو 500 روپے بھی بہت زبردست لگے گا۔ کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ میں نے بس روٹی ہی کھانی ہے، بس یہ روٹی کے لیے اللہ دے دیتا ہے، باقی شکر ہے اللہ کا۔ وہ دعا جو کرے گا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، وہ آپ کو ہی دعائیں دے گا، اور وہ معاشرے کے اندر بہترین نظام کرے گا اپنی اولاد کو، اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے گا، اور ہر طرف ایک بہترین نظام ہوگا۔ یہ انسانیت کا ایک سسٹم بہترین بنانے کی کوشش ہے۔ تو یہ اگر آپ ان چیزوں پہ کوشش کر لیں، ایک انسانیت کے تحت، ایک مسلم کے تحت، ایک پاکستانی کی ایک طرح،
تو ایک آپ انسانیت کو مد نظر رکھ کے، ایک انسانیت کو دیکھ کے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے جو ہے نا تیاری کرنی ہے اس معاشرے کے لیے، بہترین معاشرے کے لیے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہماری نسلیں بھی اسی میں رہنی ہیں۔ یہ نہ کرو کہ ان کی مزدور کی فیملی کو دیکھنا شروع کر دو۔ یہ جو جنگل کے قانون کے لوگ ہوتے ہیں اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ اس غریب جو مزدور ہوتا ہے ان کی عورتوں کی طرف آنکھ جو ہے نا رکھتے ہیں، اس کو نیچے دباتے ہیں اور ان کی گھر کی طرف جو ہے نا بری نگاہ رکھتے ہیں۔ تو لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو اس طرح کا کام رکھتے ہیں، جو کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، جو لوگ کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ فرعون ہوتا ہے جو کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کو نہیں ماننے والے، کیونکہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا لوگ جو لوگوں کی عزتوں پہ یا اس طرح مزدور لوگوں کی عزتوں پہ آنکھ رکھتے ہیں یا ان کی ہیلپ نہیں کرتے، اور اب اس کی جھوپڑی کھڑی ہے یا اس کا مکان کھڑا ہے اور اپنی ایک بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس چل رہا ہے نظام۔ وہ بھائی کبھی اس کی دعا لگ گئی اس اللہ پاک کی بارگاہ میں تو کیا بچے گا آپ کا؟ تو لہٰذا آپ کو سوچنا چاہیے، کوئی آپ کو جابر، آپ تاریخ کو نہیں پڑھتے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو فرعون نہ بنو، کوشش کرو اس معاشرے کے اندر، ارد گرد کے اندر چیزوں کا خیال رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ جب آپ مل جل کے یہ کام کریں گے، آپ کے اندر جو ہے نا بہترین ایک معاشرہ جو ہے نا ایک سسٹم جنریٹ ہو جائے گا، اور ریاست بھی مضبوط ہو جائے گی، ریاست بھی خوشحالی کی طرف جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے نا کرپشن نہیں ہوگی نظام کی۔ تو جب ایک دوسرے کی محبت بانٹیں گے، ٹالرنس ہوگی، اخلاقیات ہوگا، ہمدردی ہوگی، انسانیت ہوگی، تو لوگ ایک دوسرے کی جو ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں، بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ایک نظام برپا ہوگا۔ ان کو اچھے کپڑے پہنانے ہیں یا اس طرح کا کوئی نظام ہے، بہرحال وہ 500 روپے سے بہت خوش ہوگا۔ جب تک اس کی بیسک چیزیں یہ پوری ہو جائیں گی، نظام زبردست ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ تھوڑے سے رزق پہ بھی بہت خوش ہوگا اور وہ ڈٹ کے محنت کرے گا، کیونکہ ہر چیز ایک بڑی سلیقے کے ساتھ ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب یہ ان چیزوں کی ٹینشن ہوگی وہ بڑا ڈپریشن میں ہوگا، وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ نے وہ غلط کام جو بھی کرے گا وہ آپ کے پر افیکٹ نہیں ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس معاشرے کے اندر ہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے ان کی جو ہے نا